السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 851 پڑھیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، وہ کہتی ہیں، خیرت بریرۃ علی زوجہا حین عتقت، کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار دیا گیا اپنے شوہر کے بارے میں جب وہ آزاد ہوئیں۔ متفقن علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے اور یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ ولی مسلمین، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ان زوجہا کان عبدا، ان کا شوہر غلام تھا۔ وفی روایت انہا، اور یہ خود روایت کرتی ہیں، کان حرن، وہ آزاد تھا۔ والاول اثبت، پہلی جو بات ہے یہ زیادہ درست ہے۔ وصح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عند البخاری انہ کان عبدا، اور صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے جو بخاری شریف میں ہے حدیث۔ اس میں یہ ہے کہ انہ کان عبدا، وہ غلام تھا۔ تو چونکہ یہاں زوجیت کا مسئلہ چل رہا ہے تو پہلے اس سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ میاں بیوی کا ہم کفو ہونا، مماثلت ہونا، یہ بہت بہتر ہے، اچھی چیز ہے، اور سب سے بہتر اور ترجیح اس بات کی ہے کہ دونوں دین میں اچھے ہوں۔ باقی چیزوں میں اگر فرق بھی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بیوی آزاد ہے اور خاوند غلام ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے، چاہے تو اس کے نکاح میں نہ رہے، کیونکہ جب دونوں میں سے ایک غلام ہو ایک آزاد ہو، یعنی پہلے وہ غلام ہی تھے بعد میں آزاد ہو گئے، ایک ہو گیا، تو دونوں میں جو آزاد ہونے والا ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ غلام کے نکاح کو قائم رکھے یا نہ رکھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عورت کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسے اس خاوند کی زوجیت میں یعنی رہنا ہوگا، یہ رائے جمہور کی ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ آزاد ہے تو اختیار کا ثبوت اس کے لیے ہے، اسے ابن قیم نے اختیار کیا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں غلام کی ولا کا ذکر بھی ہے، ہم پہلے بھی کئی موضوعات پر اس حدیث کو پڑھائے ہیں اور یہاں بھی اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس سے 122 مسائل تقریباً استنباط کیے گئے ہیں، اخذ کیے گئے ہیں، اتنی عظیم حدیث ہے یہ۔ تو اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر یعنی بریرہ آزاد ہو گئی تھی، ان کا شوہر غلام تھا، تو ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس کے نکاح میں رہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ رہیں تو یعنی پھر بھی ان کی مرضی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر دونوں غیر مسلم تھے، ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اس کو طلاق لینے یا دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں میں سے ایک آزاد ہو گیا ہے اور خاوند ابھی غلام ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، اور اگر نہیں رہے گی تو اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دونوں مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں، یہ مسئلہ ہم اگلی حدیث میں پڑھتے ہیں۔ وعن ضحاک بن فیروز، ضحاک بن فیروز دیلمی یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے باپ فیروز یہ مسلمان تھے، فیروز دیلمی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انی اسلمت، بے شک میں اسلام لے آیا ہوں، وتحتی اختانی، اور میرے نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلق ایتہما شئت، دونوں میں سے جس کو چاہتے ہو طلاق دے دو۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، والاربعہ، اور اربعہ نے، الا النسائی، سوائے نسائی کے۔ وصححہ ابن حبان، اور اسے ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اور دارقطنی نے اور بہقی نے، لیکن وعلہ البخاری،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو معلول قرار دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کفر کے زمانے میں جو نکاح کفر کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہے اس کے اعتبار کی دلیل ہے کہ اگرچہ کفر کا نکاح اسلامی نکاح سے بالکل مخالف ہے، لیکن جب عورت اور مرد دونوں مسلمان ہو جائیں، دونوں اسلام قبول کر لیں، تو نکاح کو دوبارہ نہیں دہرانا پڑتا، بلکہ تجدید نکاح کے بغیر ہی وہ جاہلیت کے نکاح میں ہی میاں بیوی ہیں۔ تمام ائمہ کا یہی مذہب ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ 2 بہنیں اس کے نکاح میں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ یہاں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں نکاح کی ترتیب نہیں دیکھنی پڑے گی کہ ایک سے نکاح کیا، دوسری سے کیا، تیسری سے کیا، چوتھی سے کیا، تو اب ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلی کو رکھے دوسری کو رکھے، نہیں، چاہے دوسری کو رکھ لے، تیسری کو رکھ لے، پہلی 2 کو طلاق دے دے، یا جیسے اس کی مرضی ہوگی ویسے ہی وہ کر لے گا۔ اور اس حدیث میں ایک بڑی عظیم چیز اور بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ایمان کس قدر پختہ تھے کہ جب وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے تو اسلام کے تمام احکامات کو مانتے تھے، کہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہو رہی ہیں دونوں بہنیں اپنے خاوند کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک کو چھوڑ دو۔ اب یہاں سوچیں کہ جس کو انہوں نے چھوڑا ہوگا اس کا ایمان کس قدر پختہ ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر پر یا نبی علیہ السلام پر اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بخوشی اس چیز کو قبول کیا اور وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی کہ اسلام میں اس چیز کا حکم نہیں ہے۔ یہ جو اس کے راوی ہیں یہ بڑے عظیم صحابی تھے، فیروز دہلوی، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس بصورت وفد آئے تھے یمن کی طرف سے، اور یمن میں جب ایک شخص نے، انسی جو تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، تو انہوں نے ہی نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں اس شخص کو قتل کر دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو اپنے آخری ایام میں وہ کذاب انسی کے قتل کی خبر دی گئی تھی۔ یہ بہت عظیم صحابی ہیں۔ اگلی حدیث بھی اسی قسم کی ہے۔ وعن سالم عن ابیہ، سالم روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان غیلان ابن سلمۃ اسلم، کہ غیلان بن سلمہ مسلمان ہو گئے، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، اس کی 10 بیویاں تھیں، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لے، کیونکہ اسلام میں صرف 4 کی اجازت ہے، تو 4 کو اختیار کر لے، انتخاب کر لے، اور باقی 6 کو چھوڑ دے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے، ابن حبان نے صحیح کہا ہے، اور حاکم نے، امام بخاری نے اس کو معلول قرار دیا ہے، اور ابو زرع اور ابو حاتم سے جو روایت ہے اس کو معلول قرار دیا ہے۔ تو یعنی اس حدیث میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ 4 سے زائد بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ان 4 کو اختیار کرنے کے لیے نکاح کی ترتیب کو نہیں دیکھنا پڑے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جس کو چاہتے ہو 4 کو رکھ لو اور باقیوں کو چھوڑ دو، چاہے سب سے پہلی اور سب سے آخری رکھ لو یا درمیان والی، جیسے بھی ہے۔ پھر تیسری بات وہی دوبارہ یہاں دہرائی گئی کہ دیکھیں کہ ان 6 کا ایمان کس قدر پکا تھا کہ جو مسلمان ہوتی ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ان کو اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ اس چیز پر اعتراض نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئی ہیں، تو اب ہمارے لیے اسلام کے قوانین پر چلنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر پھر ہم اپنی خواہشات کے لیے اور اپنے جو من پسند چیزیں ہوتی ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کبھی ہم شیعوں کی شریعت کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، کبھی ہم مرزئی بن جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی تو ہم وہاں بینک میں لکھوا دیتے ہیں لوگ کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مرزئی ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح کے اور بھی ہم ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ہم اسلام سے بچ جائیں۔ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر ہمیں بریلوی مسلک سے اپنی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ بریلوی حضرات اہل حدیثوں کے پاس آ جاتے ہیں من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے، اور
یعنی اگر فرض کریں کہ بیوی علیحدہ ہونا چاہتی ہے، شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک ہوئی ہے کیونکہ یہ اکٹھی ہیں، تو بریلویوں سے جا کے لے لیتے ہیں فتویٰ۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو 3 علیحدہ طلاقوں کو باطل قرار دینے کے لیے شیعوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے کہ ہم دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالنے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو قیمتی سمجھیں، اور یہی ہمارا اثاثہ ہے، اسی نے ہمیں آخرت میں کام آنا ہے، اور اسی کے تمام مسائل پر ہم عمل کریں گے تو نجات پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کے اندر بلند مرتبہ اور بلند مقام عطا فرمائے اور دین کے احکامات پر بخوشی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رد النبی ابنته زینب علی ابی العاص بن الربیع بعد 6 سنین بالنکاح الاول ولم یحدث نکاحا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص بن ربیع پر لوٹا دیا، یعنی رخصت کر دیا، بعد 6 سنین 6 سال کے بعد، بن نکاح الاول پہلے نکاح کے ساتھ ہی، اور ولم یحدث نکاحا نیا نکاح نہیں کیا۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے، اربعہ نے نسائی کے علاوہ، اور احمد نے اس کو اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں یعنی میاں بیوی کے مسلمان ہونے کا مسئلہ ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے تو نکاح کی کیا صورت ہے۔ اس حدیث کے متعلق ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو 2 سال کے بعد رخصت کیا، اور ایک روایت میں 3 سال کا ذکر ہے، ایک میں 6 سال کی مدت ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یعنی ان کی ہجرت سے لے کر ابو العاص کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا عرصہ 2 سال یا 3 سال ہی بنتے ہیں، یعنی 6 سال نہیں ہے، اور بعض میں یعنی روایات کے مطابق یہ عرصہ 2 سال اور کچھ مہینے کا ہے، تو یعنی یہ 6 سال کی مدت نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، جس سے یہ اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عرصہ 6 سال کا نہیں ہے، اور یہ سورہ ممتحنہ کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنے عرصے کے بعد سیدنا ابو العاص مسلمان ہوئے تو آپ نے نیا نکاح نہیں ان کا پڑھایا بلکہ پہلے نکاح سے ہی رخصت کر دیا۔ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، جس کا حل یہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک مسلمان یعنی خاوند مسلمان ہو جاتا ہے اور بیوی پہلے کی مسلمان ہے، تو بیوی کی عدت کے دوران یعنی دونوں میں سے اگر ایک مسلمان ہو جائے تو بیوی کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی عدت کے دوران اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو پھر وہ اسی نکاح میں اس کی طرف پلٹ جائے گی، جس طرح طلاق رجعی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر بیوی کی عدت پوری ہونے کے بعد شوہر مسلمان ہو تو پھر اس کو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیات کے مطابق یہ فیصلہ کن بات ہے، اور یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ ممتحنہ کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکاح کی تجدید کے بغیر ہی لوٹا دیا تھا، ان پر یعنی رخصت کر دیا تھا۔ تو یہاں بعض لوگ اس ضمن میں ان خواتین کو بھی لانا چاہتے ہیں جن کی اپنے خاوندوں سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ میکے بیٹھی رہتی ہیں، 5 سال 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، خاوند نے طلاق وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی ہوتی، صرف آپس میں ایک غصہ ناراضگی لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، تو وہ اس ضمن میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان مرد اور خواتین کا نکاح آپس میں قائم رہتا ہے
چاہے وہ 50 سال کے بعد صلح ہو جائے۔ اگر شوہر نے کوئی طلاق کا لفظ نہیں بولا تو وہ پہلے نکاح کے اندر ہی وہ موجود، یعنی نکاح ان کا قائم ہوتا ہے اور وہ اسی نکاح میں دوبارہ وہ آپس میں وہ رہ سکتے ہیں، انہیں نکاح کی تجدید کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ حدیث عمر بن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد ابنتہ زینب علی ابی العاص بنکاح جدید۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العاص پر لوٹایا تھا، رخصت کیا تھا نئے نکاح کے ساتھ۔ ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث ابن عباس اجود اسنادا، کہ جو ابن عباس کی حدیث ہے اس کی سند بہت ٹھیک ہے۔ والعمل علی حدیث عمرو بن شعیب، اور عمل یہ عمر بن شعیب کی حدیث پر ہے، یعنی اس کا مطلب وہی جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد مسئلہ ایسے ہوا کہ اگر بیوی مسلمان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ان عورتوں کو عدت کے پورا ہونے کے بعد مسلمان اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ تو اگر عدت کے دوران شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو وہ اسی خاوند کی بیوی ہے، وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی عدت پوری ہونے تک شوہر مسلمان نہ ہو تو عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہے، تو وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی قسم کے ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، وہ کہتے ہیں کہ اسلمت امرأۃ، ایک عورت مسلمان ہو گئی، فتزوجت، اس نے نکاح کر لیا، فجاء زوجها، اس کا شوہر آیا، فقال یا رسول اللہ انی کنت اسلمت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، وعلمت باسلامی، اس کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تھا، فانتزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زوجها الآخر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے شوہر سے چھین کر وردها الی زوجها الاول، پہلے شوہر کی طرف لوٹا دیا۔ یعنی اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر میاں بیوی میں دین مختلف ہو جائے اور دین کے اختلاف کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی اور علیحدگی واقع ہو جائے اور عورت ابھی ایام عدت میں ہی ہو کہ مرد مسلمان ہو جائے، تو وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہی رہتی ہے، اور اگر ایسی صورت میں وہ عورت کسی دوسری جگہ پر نکاح کرے گی تو اس کا وہ نکاح باطل ہے، اس کو کہیں اور نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا، یعنی ایسے میاں بیوی کا جن میں سے ایک مسلمان ہو جائے، اور پھر یعنی اس کی عدت کے بارے میں بھی ساری وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جن کو ضرور اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ یہ ہم کتاب النکاح پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے خیار کا باب ہے کہ یعنی مرد اور عورت دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار کرنا اور نکاح کرنا۔ اسی سلسلے میں یہ سیدنا زید بن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وعن زید بن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی خود صحابی نہیں ہیں، ان کے باپ صحابی تھے۔ قال، کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العالیۃ من بنی غفار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غفار میں سے عالیہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ فلما دخلت علیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی خلوت گاہ کمرے میں داخل ہوئے، ووضعت ثیابہا، اور اس نے اپنا لباس اتارا، رأى بکشیہا بیاضا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پسلی اور پہلو کے درمیان پھلبیری تھی، سفید نشان تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البسی ثیابک والحقی باہلک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنے کپڑے پہنو اور اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ وامر لها بالصداق، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ رواہ الحاکم، اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ وفی اسنادہ جمیل بن یزید، اس کی روایت میں جمیل بن یزید نامی ایک آدمی ہے جو مجہول ہے، اور اختلاف کیا گیا ہے اس کے بارے میں
فی شیخہ اختلافا کثیرا، ان کے استاد کے بارے میں بڑا سخت قسم کا اختلاف کیا گیا ہے اس حدیث کے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ طلاق بالکنایہ بھی معتبر ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ مرد بیوی کو کہے میں نے تمہیں طلاق دی، اور ایک یہ کہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، یا تم یہاں سے نکل جاؤ یا کچھ۔ تو طلاق کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ شوہر کی نیت پر مبنی ہیں۔ اگر اس نے طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو پھر یہ طلاق بالکنایہ یعنی اشارے کے الفاظ کے ساتھ طلاق کہلائے گی اور یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پھلبیری ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر عورت میں یا مرد میں یہ بیماری ہو اور دھوکے کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہو تو اس مرد اور عورت کو اختیار ہے کہ مرد اس کو چھوڑ سکتا ہے اور عورت بھی ایسے مرد سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سیدنا علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر اگر دھوکے سے نکاح کیا گیا ہے بتائے بغیر تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ جنون یعنی پاگل پن، جزام کوڑ پن جسے کہتے ہیں، برس پھلبیری، اور اسی طرح یعنی عورت کے سطر میں کوئی ایسی بیماری ہو جسے جیسے آتشک ہے، سوزاک ہے، کوئی خاص قسم کے یہ زخم ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو تو ایسی عورت سے عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو دھوکہ دینے کے بجائے لڑکی اگر بیمار ہے تو لڑکے کو بتا دیا جائے، اگر لڑکا بیمار ہے تو لڑکی کو بتا دیا جائے۔ اگر فریق ثانی اس چیز کو برداشت کرے تو پھر ٹھیک ہے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وعن سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایما رجل تزوج امرأۃ، اگر کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے فدخل بها، اور وہ اس کو خلوت میں لے جائے، اس کے پاس دخول کرے، اس کے پاس جائے، فوجدها برصاء، وہ دیکھے کہ اس کو برس کی پھلبیری کی بیماری ہے، او مجنونتن او مجزومتن، یا اس کو دیوانگی ہے یا کوڑ پن ہے، فلح الصداق بمسیسہ ایاہا، تو اس کو چھونے کی وجہ سے وہ اس کو مہر دے دے گا اور اس کو لگ کر دے گا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا، اور مہر وہ شخص ادا کرے گا جس نے دھوکے سے رشتہ کروایا۔ اخرجہ سعید بن منصور، اسے روایت کیا ہے سعید بن منصور نے اور مالک بن ابن ابی شیبہ نے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور وروى سعید ایضا عن علی نحوہ، اور اسی طرح سعید سے روایت کیا گیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَبِهَا قَرَنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، کہ اس کو قرن کی بیماری ہو، یہ بھی سطر میں رسولی کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحبت اور مباشرت کے قابل نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، تو اس کا شوہر اختیار کے ساتھ ہے، فَإِن مَسَّهَا، اگر وہ اس کو ٹچ کرے گا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، تو وہ اس کو مہر ادا کرے گا اس کا سطر کھولنے کی وجہ سے۔ تو اگر اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا، اس کا سطر نہیں کھولا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس حدیث میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت کو کوئی اس قسم کی بیماری ہو جو قابل نفرت ہے، یا مرد کو کوئی اس طرح کی بیماری ہو جو قابل نفرت ہے، تو ان کا دھوکے سے نکاح کرا دیا جائے تو ایسا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نکاح قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس چیز کو پہلے ہی بیان کر دینا چاہیے۔ اور یہ حدیث ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ فریقین میں سے کسی کو بھی دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ بچہ یا بچی پڑھا ہوا نہیں ہوتا لیکن کہہ دیتے ہیں کہ جی اتنا پڑھا ہے، کاروبار اپنا نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں جی اپنا کاروبار ہے، کسی کی دکان پر غلے کے پاس بٹھا کر یہ شو کرا دیتے ہیں کہ یہ دکان اس کی ہے، کرائے کا مکان لے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکان ہمارا اپنا ہے۔ تو غرض کی کسی بھی قسم کا دھوکہ دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ آج کل ایک بہت بڑا دھوکہ
یہ ہے کہ بچی کو اس طرح کا میک اپ کرا دیا جاتا ہے کہ اس کی اصل شکل و صورت نظر نہیں آتی. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اور بھی اسی طرح یعنی بالوں کی جگہ پر وگ لگا دی جاتی ہے یا اور کوئی اس طرح کے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کام کی ابتدا ہی دھوکے پر ہے وہ کام آگے کیسے چلے گا، اس میں برکت کیسے ہوگی. پھر اسی طرح یعنی بعض اوقات لڑکی والے یا لڑکے والے نماز کی یا پردے کی شرط لگاتے ہیں تو اس میں بھی دھوکہ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ ایسی ہی ہے. تو ایسے دھوکوں کا انجام پھر یعنی گناہ تو اسی کے لیے ہے جس نے دھوکہ کیا. لیکن وہ پنجابی کی ایک مثال ہے نا کہ جب آگ جلتی ہے تو اس کی گرمائش جو ہوتی ہے نا، دھواں وہ دور تک پھیلتا ہے. جلانے والا تو کوئی ہوتا ہے لیکن دھواں کئیوں تک پہنچتا ہے. تو پھر اس طرح کے دھوکے جب ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں تو کئی لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا آگے چل کے جو ملے گی وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا دینی ہے. یہ اگلی حدیث بھی اسی قسم کی ہے کہ وَمِن طریقِ سعید بن المسیب، سعید بن مسیب سے ایک اور روایت سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ قضا به عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الانین ان یؤجل سنۃ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایسے مردوں کے لیے جو نامرد ہوتے ہیں یعنی جن میں مردانہ قوت نہیں ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو 1 سال کی مہلت دی جائے، کیونکہ یہ تکلیف بعض اوقات قابل علاج بھی ہوتی ہے. تو اس لیے 1 سال کی مہلت دی جائے گی کہ ایسا مرد اپنا علاج کرائے، اور اگر وہ علاج کرانے کے بعد بھی وظیفہ زوجیت کے قابل نہ ہو تو اس کا نکاح ختم کر دیا جائے گا. تو بہرحال مسلمان کو ہر کام میں امانت داری کی نصیحت کی گئی ہے اور ہر کام میں دھوکے سے باز رہنے کی نصیحت کی گئی ہے. جہاں بھی مسلمان اس کے خلاف قدم اٹھائے گا تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف اس کے ساتھ دوسروں کو بھی آئے، لیکن قیامت کے دن تکلیف صرف اسی کے لیے ہے جس نے دھوکے کا قدم اٹھایا، جس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو اللہ تعالی ہمیں نکاح کے معاملات ہوں یا کاروبار کے معاملات ہوں یا عام معاملات ہوں، ان سب میں ہمیں اللہ تعالی راست بازی کی ہدایت عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آمین. السلام علیکم.